السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز۔ اس ویڈیو لاگ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سارہ قتل کیس کی۔ سارہ وہ لڑکی کہ جس کو کل قتل کیا گیا، اور قتل کس نے کیا؟ اس کے اپنے شوہر شاہ نواز نے۔ شاہ نواز کون؟ شاہ نواز ایاز امیر صاحب مشہور و معروف صحافی ہیں، ان کا بیٹا ہے۔ اور بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی ایاز امیر صاحب کا ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شاہ نواز کس کا بیٹا ہے، یا یہ کہنا کہ جی ایاز امیر صاحب کی بہو کا قتل۔ سیدھا سیدھا سارہ کی بات ہونی چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن صرف ریفرنس کے لیے ایاز امیر صاحب کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ اچھا، جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں میں سب سے پہلے آپ کو ان سے آگاہ کروں گا، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے جو اب تک کی تفتیش میں معاملات سامنے آئے ہیں میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر آپ کو اس سے پہلے کا میرا ویڈیو لاگ یاد ہو تو اس میں نے یہ تمام تر تفصیلات سے آپ کو آگاہ کیا تھا، اور وہ تمام تر تفصیلات میری دی گئی معلومات درست ثابت ہوئیں کہ جس میں نے بتایا کہ وہ کینیڈین نیشنل تھی، ایک آدھ دن پہلے پاکستان واپس آئی تھی، اور پھر جو ممکنہ وجوہات تھیں اس بھیانک کارروائی کی، اس بربریت کی، اس ظلم کی، وہ بھی میں نے شیئر کی تھیں۔ سب سے پہلے آج کے دن کی ڈیولپمنٹ، جج صاحب کی طرف سے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے شاہ نواز کا۔ پولیس کی استدعا تھی کہ 10 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا جائے، لیکن عدالت کی طرف سے اس کو مسترد کرتے ہوئے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے۔ پولیس کی طرف سے یہ زیادہ دن کا جسمانی ریمانڈ اس لیے مانگا جا رہا تھا کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کچھ برآمدگیاں کرنی ہیں، کچھ چیزیں نکلوانی ہیں، پوچھنی ہیں، تو اس کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ پھر اس کے علاوہ پولیس کی طرف سے استدعا کی گئی فنگر پرنٹس کی، جس پر عدالت نے اس کو بھی مسترد کیا، اور عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ فنگر پرنٹس تو نادرا سے بھی لیے جا سکتے ہیں۔ پولیس نے استدعا کی گرفتاری کے وارنٹ کے لیے، اور کس کس کے لیے؟ جو قاتل ہے شاہ نواز، اس کے چچا، چچی، والدہ اور والد کے لیے، یعنی کہ ایاز امیر صاحب کی وارنٹ گرفتاری، اور ایاز امیر صاحب کی اہلیہ جو شاہ نواز کی والدہ، اور اس وقت گھر میں وہ موجود تھیں، اس فارم ہاؤس میں وہ موجود تھیں کہ جب یہ قتل کی واردات ہوئی، تو ان سب کا بھی پولیس کی طرف سے وارنٹ گرفتاری کے لیے کہا گیا۔ عدالت کی طرف سے ایاز امیر صاحب کی وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، اور شاہ نواز کی والدہ ایاز امیر صاحب کی اہلیہ کے لیے بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں۔ یہ وہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو اب سے کچھ دیر پہلے کی ہیں، اور عدالت سے تمام تر تفصیلات سامنے آئیں۔ اب پولیس نے جو اب تک تفتیش کی ہے، اس تفتیش میں جو پوائنٹ سامنے آئے ہیں، اس میں شاہ نواز کی طرف سے ایک تو نشے والی جو بات تھی کہ جی شاید ہو سکتا ہے کہ وہ نشے کی حالت میں تھا، وہ رول آؤٹ ہو گئی ہے، نشے کی حالت میں وہ نہیں تھا۔ شاہ نواز کی طرف سے بتایا گیا کہ جی یہ تیسری اس کی شادی تھی، میں نے کل کی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اس کی تیسری شادی تھی، اور اب سے کچھ ہی ماہ پہلے یہ تیسری شادی ہوئی تھی۔ جو پہلی بیوی تھی اس کا نام بھی سارہ تھا، اور یہ جو تیسری بیوی تھی اس کا نام بھی سارہ تھا۔ یہ کینیڈین نیشنل دبئی میں جاب کرتی تھی، پاکستان آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ایک دن پہلے واپس آئی، واپس جب آئی تو بقول شاہ نواز کے اس کو شک تھا، جو میں نے کل کے بھی ویڈیو میں یہ وجوہات میں سے ایک وجہ بتائی تھی کہ اس کو شک تھا کہ سارہ کا کسی اور سے افیئر ہے، اور یہ بھی ساتھ میں شاہ نواز نے دوران تفتیش کہا کہ سارہ نے یہ مطمئن کر دیا تھا شاہ نواز کو کہ اس کا کسی سے کوئی افیئر نہیں ہے، لیکن پھر بھی شاہ نواز نے کہا جی مجھے لگتا تھا کہ یہ کوئی ایجنٹ ہے اور یہ مجھے مار دینا چاہتی ہے۔ پھر شاہ نواز کی طرف سے تفتیش میں یہ کہا گیا کہ رات کے وقت سارہ نے بقول شاہ نواز کے اس کو گردن سے پکڑا، بلکہ گلے سے پکڑا، جس پر شاہ نواز نے اس سے بڑی مشکل سے اس کو پیچھے دھکا دیا، اس کو چھڑایا اپنے آپ کو اس سے، اور پھر شاہ نواز کا کہنا تھا کہ رات گزر جانے کے بعد صبح ہوتے ہی سارہ پھر میرے قریب آئی، مجھے گردن سے پکڑا، دبایا، مجھے لگ رہا تھا کہ جس طرح مجھے وہ قتل کر دے گی، میں مر جاؤں گا، تو میں نے اس کو پھر دھکا دیا، اور وہ جب پیچھے جا کر گری تو اس کے بعد دوبارہ بقول شاہ نواز کے سارہ نے، یعنی کہ مقتولہ نے شاہ نواز پر حملہ کیا، اور اس وقت بقول شاہ نواز کے اس کو کچھ اور نہ سوجا، قریب میں پڑا ہوا تھا ایکسرسائز کا ڈمبل، وہ اٹھا کے سر میں مارا، جس میں سر سے بلیڈنگ ہونا شروع ہو گئی، اور اس نے کہا جی پورے کمرے میں خون ہی خون تھا۔ تو اس نے سارہ کو جا کر واش روم میں باتھ ٹب میں بٹھا کر اس کی ٹیپ کھول دی تاکہ جو خون ہے سارا وہ بہہ جائے، اور اسی طرح سے کمرے میں بھی
اس نے صفائی شروع کر دی کہ وہ خون بہہ جائے. یہ بھی تفتیش کے دوران جس کی وجہ سے عدالت نے ایاز امیر صاحب کا بھی وارنٹ گرفتاری جاری کیا ہے. جو ملزم ہے شاہ نواز، اس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جیسے یہ سب ہوا تو اس نے تصویر کھینچی سارا کی باتھ ٹب میں، اور وہ تصویر اپنے والد ایاز امیر صاحب کو نہ صرف بھیجی بلکہ ان کو اطلاع بھی دی کہ اس سے یہ کیا ہو گیا ہے. اور پھر ایاز امیر صاحب نے اسلام آباد پولیس کے سینئر افسران سے رابطہ کیا اور ان کو اس واقعے کی اطلاع دی، اور پھر اس کے بعد پولیس موقع پر پہنچی. جو شاہ نواز کی والدہ ہیں وہ بھی گھر میں موجود تھیں، اور ان کو بھی اس واقعے کو لے کر علم تھا. جھگڑے ہوتے رہتے تھے، شاہ نواز اور اس کی بیوی سارہ کے آپس میں تعلقات کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے، اور شاہ نواز نے اس موقع پر اب تک کی جو وجوہات ہیں جو بتائی ہیں اس کے مطابق یہ سب کچھ اس وجہ سے کیا. اب آگے بڑھتے ہوئے ہم بات کرتے ہیں کہ آن دا ہول صورتحال کیا ہے. ایک ہیش ٹیگ چل رہا ہے جسٹس فار سارہ. یہ ہیش ٹیگ اس وجہ سے چلایا جا رہا ہے کیونکہ اس کو لنک کیا جا رہا ہے پچھلے سال کے کیس نور مقدم کیس سے، جس میں قاتل ظاہر جعفر کو سزا تو ہو گئی ہے پر ابھی تک پھانسی نہیں دی گئی ہے. اور لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ اگر پھانسی دے دی گئی ہوتی تو آج یہ دن اس طرح کا واقعہ رونما نہ ہوتا. یعنی کہ ایک مثال قائم ہو جاتی ہماری سوسائٹی کے لیے، سب کو یہ پتہ چل جاتا، ایک مثال قائم ہو جاتی کہ ایسا کرنے والے کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے تو کوئی ایسا کرنا تو دور کی بات کرنے کا سوچتا بھی نہیں. دیکھیے، معاشرے میں اچھے برے لوگ موجود ہیں، ایسے انتہا پسند لوگ بھی موجود ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن میں برداشت نام کی چیز نہیں ہے اور وہ انتہا تک پہنچ جاتے ہیں. ہمیں یاد ہے کہ اس سے پہلے جو مختلف اور واقعات ہوئے ہیں، لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں. ایک قصور کی بچی تھی، اس کے ساتھ ایک شخص نے جس کا تعلق قصور سے ہی تھا، اس نے زیادتی کی، اور اس کی زیادتی کرنے کے بعد وہ پکڑا گیا، اس کو سزا ہوئی، اس کو سزائے موت ہوئی، اس کو پھانسی بھی ہو گئی، اس کو مار دیا گیا. لیکن اس کے بعد بھی یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے مل کر کام کریں اور اپنا کردار ادا کریں. اور جہاں پہ کہیں ایسے لوگ موجود ہیں تو ان کی کاؤنسلنگ کرنا بہت ضروری ہے. سارہ کو انصاف ملنا چاہیے. کسی صورت اس شخص شاہ نواز کو رہائی نہیں ملنی چاہیے، اس کی بیل نہیں ہونی چاہیے، اس کو سخت سے سخت سزا سنائی جانی چاہیے. اور اس میں آئی بلیو کہ بجائے اس کے کہ سارہ کی فیملی مدعی بنے، اس میں اسٹیٹ کو، ریاست کو مدعی بننا چاہیے. تاکہ کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو مدعی ہیں ان کے ساتھ ملزمان کی طرف سے، ملزم یا ملزم کے جو تعلق والے لوگ ہیں ان کی طرف سے رابطہ کیا جاتا ہے، ان کو قائل کیا جاتا ہے کہ آپ کوئی رقم لے لیجئے اور وہ رقم لے کر اس معاملے کو ختم کر دیجئے. تو وہ یعنی کہ ٹھیک ہے، مذہب اجازت دیتا ہے، میں نے کل بھی کہا تھا دیت کا قانون موجود ہے، لیکن پھر ایسی معافی ہونی نہیں چاہیے. مجھے آج بھی یاد ہے ریمنڈ ڈیوس کا کیس، کہ جس میں اس نے فہیم اور فیضان نامی دو لڑکوں کو، پاکستانی تھے، ان کو دن دہاڑے کرتبہ چوک لاہور میں قتل کیا. یہ سن 2011 جنوری کی بات ہے. اور قتل کرنے کے بعد امریکی قونصل خانے کی گاڑی نے ایک تیسرے پاکستانی شہری کو، عباد الرحمان کو، کچل دیا. اور وہ کیوں کچل دیا کہ وہ وہاں سے ریمنڈ ڈیوس کو امریکی قونصل خانے کی گاڑی میں بٹھا کر لے کر فرار ہو رہے تھے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے بے شمار پروگرامز کیے، فہیم کے گھر سے بھی، فیضان کے گھر سے بھی، دونوں فیملیز کو میں نے ٹائم دیا. فہیم کی بلکہ اپنی جو وائف تھی، وہ فہیم کے قتل کے بعد کچھ ہی دن کے بعد اس کو بھی اس کے ماموں نے مشورہ دیا کہ تم یہ گندم کی گولیاں کھا لو اور کھانے کے بعد تم بس اسپتال میں تمہیں لے جاؤں گا، تمہارا وہاں پر علاج ہوگا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، اور جو ابھی ساری وہ فہیم کی فیملی کو پیسے مل رہے ہیں وہ تمہیں بھی ملیں گے. تو اس نے وہی کیا، لیکن وہ نہیں بچ پائی اور اس نے ہسپتال میں بیان بھی دیا. اور تب بھی یہ کیا ہوا تھا کہ فیملیز مدعی تھیں، اور فیملیز مدعی تھیں تو فیملیز کو پیسے دیے گئے، اور پیسے دیے گئے تو وہی قاتل جس نے دن دہاڑی یہ قتل کیا تھا اس کو نکلنے کا موقع مل گیا، اور اس کو پاکستان سے امریکی اپنے ساتھ لے گئے. اس معاملے میں بھی یہی ہے کہ جو مدعی ہیں وہ اگر اسٹیٹ ہو تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ ایسے شخص کو کہ جو کسی کا اس طرح سے قتل کر دے اور بربریت کی نئی مثال قائم کر دے،
اس کو بالکل کسی بھی صورت معافی نہیں ملنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو اس ویڈیو سے دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ عنقریب حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔